اے علماء اہل سنت توجہ فرمائیے، اے سنیت کا درد رکھنے والوں، جہاں سنی تحریک کی بنیاد رکھی گئی ہے، سنی تحریک کا جہاں بھی وجود ہے، وہاں پر اب ایسا نہیں ہوتا اگر انتظامیہ کے لوگ تعاون نہیں کرتے ہیں، پولیس والے جناب والا ساتھ نہیں دیتے ہیں، حکومت وقت اگر سنیوں کی طرف توجہ نہیں دیتی، اے سنیت کا درد رکھنے والوں، جو مساجد پر قبضہ کرنے آتا ہے، سامنے والا جیسا کرتا ہے ہم ویسا ہی جواب دیتے ہیں۔ سنی تحریک بننے کے بعد اگر تم چاہتے ہو اپنے مسلک کا دفاع ہو، اپنے مسلک کا تحفظ ہو، تمہارا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم تمہارے سامنے موجود ہیں۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، تمہارا کوئی کیا بگاڑے گا؟ انتظامیہ کے افسران کو جا کر ٹٹولو، ان کا مسلک تمہارے ہم مسلک ملیں گے، پولیس کی اکثریت دیکھو تمہارے ہم مسلک ملے گی، جتنے بھی لوگوں کو پی پی کے نمائندوں کو دیکھو، مسلم لیگ کے نمائندوں کو دیکھو، ایم پی ایم کے نمائندوں کو دیکھو، تمہیں یہ تمہارے ہم مسلک ملیں گے۔ یہ تمہارے لیے بولتے اس لیے نہیں ہے، تمہاری بات میں بات نہیں اس لیے ملاتے کہ تم ایک کال پر لبیک نہیں کہتے، تم ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو، تم سیاسی جماعتوں کے نام پر تو قربانیاں دیتے ہو، ان کو تو چندے دیتے ہو، ان کے لیے تو جناب والا راتیں جاگ جاگ کر ان کی مہمیں تو چلاتے ہو، مگر تم مسلک کے نام پر نہیں دیتے۔ حکومت وقت ہو، انتظامیہ کے لوگ ہو، پولیس ہو، وہ سپاہ صحابہ کے نام سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کرتے ہیں، وہ جمع ہو جاتے ہیں، یہ تھوڑے ہوتے ہیں، مگر انتظامیہ بلیک میل ہوتی ہے، پولیس بلیک میل ہوتی ہے، تم پورے شہر میں بھرے پڑے ہو، مگر تم سے ڈرتی اس لیے نہیں ہے کہ تم کسی ایک کال پر لبیک نہیں کہتے، تمہاری سینکڑوں مساجد پر قبضہ ہو گیا مگر تم نے کچھ نہیں کیا۔ جناب والا تمہاری اسکول اور کالجز کے اندر تمہارے خلاف مواد پڑھایا جاتا ہے، تمہارے بچوں کا ذہن خراب کرایا جاتا ہے، تم نے کچھ نہیں بولا۔ تمہاری آبادیوں میں تمہارے عقیدے، تمہارے نظریے کے خلاف اہل حدیث ہو، جماعتیہ ہو، دیوبندی ہو، شیعہ جلوس نکال کر چلا جاتا ہے، تم کچھ نہیں بولتے۔ جناب والا ریڈیو اور ٹی وی پر تمہارے خلاف مواد بولا جاتا ہے، تم احتجاج نہیں کرتے۔ کوئی درد رکھنے والا احتجاج کرتا ہے تو تم سڑک پر نہیں آتے، اخبارات رسائل کے اندر تمہارے خلاف لکھا جاتا ہے، تم احتجاج نہیں کرتے۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، یہی وجہ ہے کہ تمہاری سنوائی نہیں ہوتی، تمہاری طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ جب سے سنی تحریک کی بنیاد رکھی ہے، اے سنیت کا درد رکھنے والوں، اب جہاں جہاں سنی تحریک موجود ہے، اب سنیوں کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیتا۔ 4 دیوبندی ملتان میں مرے تھے، ہمیں پتہ نہیں ہے کس نے مارا ہے، دیوبندیوں کو پتہ نہیں ہے، انتظامیہ کو پتہ نہیں ہے، ایجنسیوں کو پتہ نہیں ہے کس نے مارا ہے، مگر اے سنیت کا درد رکھنے والوں، ملتان میں لائن آرڈر کا مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ ایک سنی خالد محمود شہید ہوتا ہے تو جناب والا شہر ملتان میں آرمی آ جاتی ہے۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، ہم تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں، جب سنی جمع ہو جائے تو انہیں کوئی سنبھال نہیں سکتا، سنی جمع ہو جائے تو ان کے جناب والا حقوق کو کوئی ان سے لے نہیں سکتا، جناب والا ان کی بات کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ کیا اے سنیت کا درد رکھنے والوں، مسلک کے نام پر سنی تحریک جب بھی تم کو پکارے گی تو کیا نواب شاہ اور ہمارے اندرون سندھ کے ساتھی ہمارا ساتھ دیں گے؟ گولی نہیں، جو بیچارے احترام میں کھڑے ہیں انہوں نے کہا ہم تو چسکا لینے آئے ہیں۔ جو سنیت کا درد رکھتا ہے، سنی پی پی میں رہ کر بھی سنی رہ سکتا ہے، مسلم لیگ میں رہ کر بھی سنی رہ سکتا ہے، ایم پی ایم میں ہے تو سنی رہ سکتا ہے۔ ہم تو سنی بنیاد پر تم سے بات کرتے ہیں، ہم تم سے چندہ لینے نہیں آئے، ہم تم سے ووٹ لینے نہیں آئے۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، ہم تو تم سے، تمہارے مسلک سے، تمہارے مذہب سے وفا کی دعوت دینے آئے۔ خواہ وہ پولیس میں ہو، شیعہ ہو تو وفا کرتا ہے، وہ نہیں ڈرتا۔ دیوبندی اے سی ڈی سی کی سیٹ پر ہو تو وفا کرتا ہے، مگر سنی ہو تو نہیں کرتا، اس کو اپنا مسلک ہی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ بولا میں ان مولویوں کے جھگڑے میں نہیں پڑتا ہوا، پانچوں کام نہ ہے، جس طرف جاؤ بولا بھائی میرا مسئلہ نہیں ہے یہ، اور سنی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ہم نے سنی تحریک کی بنیاد رکھ کر سنیوں کو سینہ تان کر یہ بات کی کہ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، جس جگہ بھی تم موجود ہو، سنی تحریک کو ابھی تعارف کرانے کا یہ پہلی بار نواب شاہ میں جلسہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اجلاس کیے ہیں یہاں پر آ کر، تعارفی پروگرام کیے ہیں، یہ جلسہ پہلی بار کرنے آئے ہیں۔ میں نے نعیم بھائی کو کہا، یہ نعیم بھائی کی، سلیم آرائی کی اور ہمارے دیگر یہاں کے ساتھیوں کی اور علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ چھوٹا سا شہر ہے،
سنا ہے پچھلے دنوں دیوبندی بھی آئے تھے یہاں پر اور صحابہ کی محبت میں کا دعویٰ کرنے آئے تھے. ہم نے تو کہا بھائی صحابہ کی محبت میں جلوس نکالتے ہو، نکالتے رہو، تم میلاد النبی میں 12 ربیع الاول میں سرکار کی محبت میں جلوس کیوں نہیں نکالتے؟ تو کوئی جواب آج تک نہیں آیا اور انشاءاللہ یہ قیامت تک جواب نہیں دے سکیں گے. ملتان میں سنیوں کی ایک دعوت اسلامی ہے، تبلیغی جماعت، غیر متنازع، کوئی لڑائی کوئی کچھ نہیں کرتا. ملتان کے اجتماع میں انہی لوگوں نے کوئی ایسی کارروائی کی اور دیوبندی مارے گئے. مارنے کے بعد انہوں نے احتجاج کیا اور اندازہ لگائیں آدمی مر جائے تو درود شریف کے بورڈوں کو اکھاڑ کر پھینکنا کیا مانا. یہ پاکستان کے تمام اخبارات نے اس بات کو اپنی جناب والا ہیڈنگوں میں، خبروں میں اس بات کو شائع کیا ہے کہ جب دیوبندیوں کے 4 آدمی مر گئے ملتان میں تو درود شریف کے اور مساجد پر جو قرآنی آیات کے بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے بریلوی اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک کی مساجد پر حملے کیے، بورڈ اکھاڑ کر پھینک دیے اور پاؤں تلے روندا. تو سنی تحریک کے منشا ملتان کے بھائی آدمی مر گئے، احتجاج کریں، آپ لوگ جلوس نکالیں، حکومت کو اپنا احتجاج نوٹ کرائیں، اخبارات میں بیانات دیں. ایک مہذب قوم کا یہی طریقہ ہوتا ہے. بورڈ اکھاڑ دینا، صلاۃ جس پر درود شریف لکھا ہوا ہے، بورڈ اکھاڑ کر نیچے پھینک دی. یہ اخبارات میں لکھا ہے، میں وہاں موجود نہیں تھا. سنی تحریک کے منشا بھائی نے، چودھری منشا نے ملتان میں کال دی اور ادھر ان کا صبح جلوس تھا نماز جنازہ کا، شام کو جلوس نکلا سنیوں کا. لوگ پوچھتے ہیں ملتان میں کیا ہوا؟ ان کے 4 آدمیوں کے نماز جنازہ کا جلوس تھا، انہوں نے بورڈ اکھاڑ دیے، مسجدوں پر حملہ کیا، سنیوں نے شام کو احتجاج کر دیا. وہ احتجاج ایسا ہوا کہ سنی خود وہ احتجاج دیکھ کر حیران ہو گئے اور کسی دیوانے نے اعلان کر دیا کہ کل ملتان میں ہڑتال ہوگی درود شریف کی توہین کرنے پر. اور 4 مرے تو وہاں کچھ نہیں ہوا. درود شریف کی توہین میں شہر ملتان میں، یہ مدینۃ الاولیاء، یہ بزرگان دین کا شہر ہے، وہاں مزارات ہی مزارات ہیں. جب احتجاج کیا تو دوسرے دن کا جلوس اتنا تھا کہ ان کو یہ خوف تھا. دیوبندیوں کا ایک دارالعلوم خیر المدارس ملتان میں، ہم وہاں ابھی نہیں تھے، کئی ایجنسیاں یا یہ اخبار والے یا کوئی اور آدمی نوٹ کر رہا ہے، ہم تو وہاں کی کہانی سنا رہے ہیں، میں وہاں نہیں تھا. ہمیں بتایا گیا ہے سنیت کا درد رکھنے والوں، جب سنیوں نے جلوس دوسرے دن ہڑتال کر کے نکالا تو جناب والا پنجاب کی رینجرز پولیس اس مدرسے کو گھیرے ہوئے تھی. اگر پولیس، رینجرز اور دیوبندی گولیاں نہ چلاتے تو یہ سنی اس مدرسے میں اندر گھس جاتے اور ایک ایک اینٹ بھی اٹھا کر چلے جاتے تو مدرسے کا نام ختم ہو جاتا. گولی چل گئی اور ایک سنی شہید ہو گیا، خالد محمود. پوری پنجاب گورنمنٹ، وزیر اعلیٰ اخبار میں آیا تھا کہ پل پل کی خبر لے رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب. ایک سنی وزیر ہیں صاحبزادہ فضل کریم، ایک وزیر کھوسو ہے، ایک دوسرے صاحب تھے. وہ جناب والا ہیلی کاپٹر لے کر ملتان میں پڑے رہے اور سنی جس کا بیٹا شہید ہوا تھا اس کے والد کو کہا کہ نماز جنازہ رات ہی میں کر دو. اس نے کہا یہ بیٹا تو شہید ہو گیا ہے، اب جو بھی پوچھنا ہے سنی تحریک کے منشا سے پوچھو، وہ جب بولے گا اس وقت جنازہ نکلے گا، اس سے پہلے نہیں نکل سکتا.